بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، انتہائی اہم دن ہے یہ ملک کی سیاست کا جب میں آپ سے مخاطب ہوں پروگرام نقطہ نظر کی توسط سے، کیونکہ آج پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ترجمان پاک فوج یعنی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور DGISI جو خفیہ ایجنسی ہے پاکستان کی پریمیئر موسٹ، اس کے سربراہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوئے ہیں، اور انتہائی غیر معمولی یہ واقعہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اس پریس کانفرنس میں ان دونوں معزز شخصیات نے ملک کی سیاست پر سیر حاصل بات کی ہے۔ اس سے پہلی حکومت کے دور میں جو واقعات پیش آئے، سائفر سے لے کر اس کے بعد جو بیانیہ اختیار کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، اس پر بات کی ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر بات کی ہے، جناب ارشد شریف شہید صاحب کے بارے میں بات کی ہے اور کھل کر بات کی ہے، کیونکہ یہ ISI کے سربراہ موجود تھے تو ISI کے سربراہ نے جو بیانات دیے وہ انتہائی اہمیت کے حامل تصور ہوں گے۔ جواب میں پھر ہم نے دیکھا کہ حکومتی رہنماؤں کی بھی ان گنت پریس کانفرنسز تھیں۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر، مولانا فضل الرحمان، بلاول کے ٹویٹس بھی دیکھے، اور پھر سر شام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جوابی پریس کانفرنس کی۔ ایک اطلاع تھی کہ شاید خان صاحب خود جواب دیں گے، لیکن مشاورت ہوئی میری اطلاع کے مطابق اور خان صاحب نے خود پریس کانفرنس کرنے کے بجائے مرکزی قیادت کو سٹیج پر بھیجا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چوہدری صاحب، شیرین مزاری، اسد عمر اور حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی۔ تو شامی صاحب، یہی ایک موضوع ہے، کیونکہ آج سے باقاعدہ لانگ مارچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے لاہور سے، کل وہ نکلے گا لاہور سے اور پھر اسلام آباد پہنچیں گے۔ خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ جو آج دونوں معزز افسران نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں ہوئیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے اور ہمارے ادارے سے، ملاقاتوں میں نتیجہ نہیں برآمد ہو سکا، اور یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دن کو رات کو آپ ہمیں ملیں پس پردہ اور دن کو غدار کہیں، میر جعفر کہیں، نیوٹرل کو جانور کہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کی ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی عمران خان سرکار نے، لیکن ہم نے اس پریشر کو نہیں لیا اور غیر آئینی کردار ماننے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو کس نے ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا، اس پہ سوال اٹھائے ہیں۔ جو سلمان اقبال صاحب ہیں اور جو چینل ہے اس کی مینجمنٹ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، رجیم چینج آپریشن اور سائفر کہانی کو بیان کیا ہے۔ اور پھر کل رات ہم نے دیکھا فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام کے بعد منظر عام پر آئے تھے، اور پھر PTI کی پریس کانفرنسز ہیں۔ سب سے پہلے کتنا غیر معمولی واقعہ ہے، کامران شاہ صاحب کو میں زحمت دوں گا، بیانات بھی سناؤں گا، لیکن آپ نے چونکہ 50-60 سال پاکستان سیاست دیکھی ہے، یہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے، پہلے یہ بات بتائیں۔ دیکھیے، یہ پہلا اتفاق تھا نا پہلا کہ DGISI اور DGISPR دونوں اکٹھے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے۔ DGISI جو ہیں ان سے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے اخبار نویسوں کی، اور بڑی تعداد میں بھی، بڑی گیدرنگز میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، سوال جواب بھی ہوتے رہے، لیکن انہوں نے دانستہ خود کو میڈیا کی آنکھ سے دور رکھا ہوا تھا لیکن ایک مشن سٹیٹمنٹ کے تحت۔ لیکن اس طرح کی ملاقات جو کیمرے کے سامنے ہو رہی ہو، کوریج کے لیے ہو رہی ہو، یہ آج تک نہیں ہوئی، اور جس میں سیاسی موضوعات جو ہیں ان پر ادار خیال کیا جا رہا ہو۔ تو سچ پوچھے تو مجھے کوئی بہت مسرت نہیں ہوئی، میرا دل بڑا دکھا ہے آج۔ میں تو آج 27 اکتوبر ہے، آج کے دن بھارتی فوج جو تھی وہ داخل ہوئی، بلکہ اس سے داخل ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر جو مہاراجہ ہے اس کے بعد اس نے جب ہندوستان سے کی جو ہاں بالکل کی دستاویز پر دستخط کیے تھے، یعنی فوج پہلے داخل ہوئی، دستاویز پہ دستخط بعد میں ہوئے، اس لیے اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہے اور آج کا دن یہ 27 بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ تو وہ دن تھا آج نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، اس پہ ایک اجلاس تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی، مختلف لوگ موجود تھے، کشمیری مجاہد بھی تھے۔ یہ تو تقریباً وہی وقت ہے جب پریس وہی کانفرنس وقت ہوتا تھا، اور میں وہیں تھا، اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی مختلف چینلز کی طرف سے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بات کروں۔ تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔
پھر میں نے بعد میں اس کا ریکارڈڈ ورژن سنا آپ نے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ حالات اس حد تک کیوں آئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی منظر عام پر ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح گفتگو کرنا پڑی, افواج پاکستان کو اس طرح پوزیشن لینا پڑی, اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور جو گفتگو وہ کرتے رہے ہیں اس کا ایک جواب دیا گیا. تو ایک بوجھل دل کے ساتھ میں نے یہ سب باتیں سنی ہیں, اور جو ہماری تاریخ ہے جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ اس میں بہت کچھ غلطیاں ہم سے اس کا اعتراف بھی وہ کر رہے تھے, اعتراف لیکن یہ ان غلطیوں کا نتیجہ ہے. جب آپ سیاست میں دخل دیں گے تو پھر سیاست آپ میں دخل دے گی. بالکل ٹھیک. یہ اور افواج پاکستان جو ہیں وہ ہم سب کی ہیں, یعنی یہ کوئی کسی ایک جماعت کی, کسی ایک صوبے کی, کسی ایک گروہ کی نہیں ہے. ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے. ہم مسلم لیگ نون سے ناخوش ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے, پیپلز پارٹی سے ناخوش ہوں گے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے, لیکن ادھر آپشن نہیں ہے, ادھر کوئی آپشن نہیں ہے. فوج کی جگہ دوسری فوج نہیں لائی جا سکتی, اور جو دوسری فوج ہوتی ہے وہ پھر دشمن کی فوج ہوتی ہے. تو مجھے جس ماحول میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد پھر جس طرح سیاسی رہنماؤں نے بات چیت کی ہے, نہیں ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری, اور پھر پریس کانفرنس. لیکن مجھے ایک بات مجھے اچھی لگی کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی. اطلاع تھی جی اس کی, وہ پھر اس کو ڈینائی کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا, انہوں نے ایڈریس نہیں کیا پریس کانفرنس سے, اور یہ ایک اچھی خبر یہ تھی. مجھے تو سر علم ہوا کچھ تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان سے گفتگو کرنے کے بعد کہ بڑی مشاورت ہوئی ہے, اور یہ واقعی آپ داد صحیح دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس موقع پر خود انہیں منظر عام پر آ کر جواب نہیں دینا چاہیے. مرکزی قیادت گئی ہے, انہوں نے بات کی اور بڑی ڈھنگ کی بات بھی کی ہے. فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ ہم فوج سے, وہ کہتے ہیں رانا ثناء کی بات کا جواب میں دے سکتا ہوں, الجھنا نہیں چاہتے. ان کا کیا جواب؟ یہ بڑی اچھی بات ہے, یعنی فوج سے الجھنا نہیں چاہیے. ایک بات ہوئی, مگر بنیادی بات یہ ہے کہ فوجی جو لیڈرشپ تھی اس نے بھی یہ کہا کہ انہیں لانگ مارچ پر اعتراض نہیں ہے, اور کوئی ووٹ لے کے آتی ہے حکومت اس پہ بھی اعتراض نہیں, کسی احتجاج پر اعتراض نہیں ہے, بشرطے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہی کہ وہ سیاست سے الگ رہنا چاہتے ہیں, نیوٹرل نہیں کہا انہوں نے اپنے آپ کو, اے پولیٹیکل, غیر سیاسی, بالکل ٹھیک, اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اس لحاظ سے یعنی ایک اس میں اطمینان کی بات بھی تھی. اور پھر یہ کہا کہ الزام کسی پر نہیں لگا رہے, ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی جن حالات میں, اب اس پر عدالتی تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے, اور بلکہ جلد از جلد بن جانا چاہیے, تاکہ اس سارے معاملات پر گفتگو ہو چکے. کون ان کو وہاں لے گیا, کس کے فارم ہاؤس میں وہ ٹھہرے, خرم اور احمد کس کے وہ مہمان تھے, بالکل بالکل, وہ لوگ کون تھے, پھر کن حالات میں ان کا قتل کیا گیا, اور کینیا کی پولیس کا رول کیا تھا. وہ تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں نا کہ وہ کے پی کی پولیس کی پروٹوکول میں یہاں سے بیرون ملک روانہ ہوئے, اس کی ویڈیو فوٹیج بھی بتاتے ہیں. پھر جو ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا کے پی کے گورنمنٹ نے, اس کا حوالہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ارشد صاحب کن کن سے رابطوں میں تھے, اور پھر کس نے انہیں باہر بھیجنے کے لیے بات کی. گو کہ شیریں مزاری صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں, کچھ میسیجز ہیں ارشد صاحب کے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے جو قاتل ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. سمتھنگ لائک دیٹ. کمیشن قائم ہو جائے تو ساری ایویڈنس وہاں آ جائے, تاکہ ایک دفعہ معلوم ہو کس نے کیا کہا ہے, کیا اس کے پاس ثبوت ہیں. دیکھیے جو فیصل واوڈا صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کا آخر وقت تک رابطہ تھا ان سے. جی وہ کہتے ہیں وہ ثبوت بھی دینے کو تیار, اور ثبوت دینے کو تیار ہیں. ان کی کیا کنورسیشن ان سے ہوتی رہی, اور یہ ساری باتیں جو اس وقت ہیں, بجائے ہم انگلیاں اٹھائیں
اچھا DGISA نے بڑی اہم آج ایک اسٹیٹمنٹ دی اسی موضوع پہ شامی صاحب. وہ کہتے ہیں ارشد صاحب ان کی تعریف بھی کر رہے تھے, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے, افسوس کا اظہار کرتے. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے DGC سے رابطے میں تھے, ہمارے ادارے سے بھی رابطے میں تھے. ظاہر ہے ان کی کوئی ریکارڈڈ کنورسیشن سنا بھی دوں میں آپ موجود کو, ہو سکتی ہے. سنا دیکھیں کیا کہہ رہے تھے DGISA اس موضوع پر. جناب کامران شاہد صاحب بھی آج اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. ان کے نام کا بھی ٹرینڈ چلا ہے سوشل میڈیا پر. پہلا سوال انہوں نے کیا تھا, ان سے بات کرتے ہیں. شامی صاحب کی رائے بھی بیچ میں رہ گئی. آپ نے DGISA کا بیان سنا, ایک اور ان کی اسٹیٹمنٹ سنی جب وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا, اور کن وجوہات کی بنیاد پر وہ سامنے آئے ہیں. دیکھیں, پوری وضاحت سے انہوں نے اپنی بات کہہ دی. عمران خان صاحب پر لازم ہے کہ وہ احتیاط کا مظاہرہ کریں. احتیاط کریں, احتیاط کریں, الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں, اور اپنے آپ کو روکیں. کس بات سے؟ غیر محتاط گفتگو سے. اچھا. اور الزام بازی میں, اور اس سے کوئی جوابی حملے نہ کریں. اس سے ان کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا. ادارے جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ان سے پاکستانی سیاستدان الجھے, اور پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اداروں سے الجھے. کامران شاہ صاحب اگر پاکستانی قوم کو پھر انتخاب کرنا پڑا کسی ایک کا, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا انتخاب ہوگا. چلیں, یعنی جو ہم کچھ بھی کہیں. میں نے ایک میٹنگ میں DGISPR نے ہمیں اہل قلم کو خراج تحسین پیش کیا تھا, تو میں نے اٹھ کے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں. کیا؟ کہ ہم آپ کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ کے جو فرائض ہیں نا, جان دینا اس کا حصہ ہے. جب ضرورت پڑے گی جان دی جائے گی, آپ جان دیں گے, پیش کی جائے گی, جان پیش کریں گے, لہو دیں گے. یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا, یہ آپ کو ہم سے بالا کرتی ہے, ہم سے اوپر رکھتی ہے, بہت کمال, ہم سے بالا کرتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہی بات اہل سیاست جتنے بھی ہمیں عزیز کیوں نہ ہوں, وہ یہ دیکھیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جن کا لہو ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمارے ارد گرد 24 دن رات دیواریں چین کھڑی کرتا ہے اور ہمیں تحفظ دیتا ہے, جو اپنا کل جو ہے ہمارے آج کے لیے قربان کرتا ہے. بالکل ٹھیک. کامران شاہ صاحب خوش آمدید. سب سے پہلے تو جناب آپ نے کیا سوال پوچھا ہے کہ آپ سوشل میڈیا بڑا ٹرینڈ کر رہے تھے, بالخصوص پاکستان تحریک انصاف بڑی آپ سے محبت کر رہی تھی, اور کیوں منظر عام پر آنا پڑا ہے DGISA کو؟ پہلی بار تاریخ میں یہ بڑا چھوٹا واقعہ ہوا ہے. نہیں, سوال پہ تو شاید اتنا نہیں کر رہے تھے. وہ تو جب وہ بتا رہے تھے DGISA اور DGISPR کے عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی ہے ملک کے کتنے اہم ادارے کے ساتھ, اور اس کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے, اور جھوٹ بول بول کے. تو میں نے کہا کہ سوال سے پہلے میرا اس وقت کے جذبات ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جناب یہ کیا تماشا ہے اس ملک کے اندر قانون کا کہ مجھ جیسا صحافی یا کوئی عام صحافی جو ہے جی وہ اگر فوج کے متعلق بات کرے تو اس کے خلاف تو مقدمہ ہو جاتا ہے. اور عمران خان جو ہے کیونکہ وہ پاپولر بہت ہیں, تو وہ آپ خود اتنی بڑی اتھارٹیز بیٹھ کے بتا رہی ہے کہ وہ دھچیاں اڑا رہے ہیں, جھوٹ باندھ رہے ہیں, فوج کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا نفرت کے بیچ بو رہے ہیں, جھوٹے اس کے اوپر. ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا, ان کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس بات پہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو تکلیف ہو. میں نے تو اپنے شعور کے مطابق جو سوچا میں نے کہہ دیا, ریگارڈلیس آف دیٹ کہ کوئی کیا سوچتا ہے. تو کامران شاہد صاحب, اگر آپ کو خود اس سوال کا جواب دینا پڑے تو آپ کیا دیں گے؟ سر وہ تو اگر میں آرمی چیف ہوتا نا تو میں جواب نہ دیتا, میں پھر ایکشن کر کے دکھاتا. وہ تو پھر آپ یہ کہیں نا مجھے کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا تو میں کیا کرتا. لیکن بات یہ کہ وہ تو ان سے وہ تھا نا کہ میں تو ایک بات کر رہا تھا کہ ملک کا عدالتی نظام کیا, یا میں چیف جسٹس ہوتا تو پھر میں کچھ کرتا. کیا اس کا مطلب یہ ہے عدالتی نظام پہ سوال, ہمارا جو نظام ہے عدالتی نظام جو ہے, ہمارا جو دستوری نظام ہے, وہ بالکل بے بس ہو گیا ہے. وہ یعنی بالکل بے بس ہو گیا ہے, اور پاپولیرٹی سنڈروم, یعنی وہ اس قابل نہیں رہا
कि दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और अपने अदारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके? जी शामी साहब, बिल्कुल नहीं रहा। और यहाँ पर तो पॉपुलैरिटी सिंड्रोम जो है वो कानून और आइन, इंसाफ, इन सब से बालातर हो गया। अगर एक माड़ा आदमी है, वो जिसकी मिसाल इमरान खान साहब हर दफा देते हैं कि जी ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए कानून होगा, वो पाकिस्तान में एग्जैक्टली नहीं है। उनके 3.5 साल में भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, उसके बाद भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है वो इसी रेले का हिस्सा है, वो जिम्मेदार नहीं है फर्द वाहिद के तौर पे इन तमाम चीजों के, लेकिन वो चेंज भी नहीं ला सके जिसका उनसे उम्मीदें की गई थी या हो सकती थी। जो बंदा खुद ये एडमिट कर ले कि 3.5 साल मैं इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना गुलामी करता रहा, मुबैना तो मैंने यूज कर दिया लफ्ज, वो कहते रहे जी उनकी हर बात सुनता रहा, मानता रहा, हुकूमत मेरी थी, पावर उनके पास थी, तो उनसे आप क्या उम्मीद? उन्होंने अवाम के मैंडेट को बिट्रे किया है। दूसरों से मैं तवक्को करता था, उनसे नहीं करता। ये आज की जो कामरान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि गैर मामूली है, DGISI DGISP बैठे हैं, सियासी मामला तक खुल कर इजहार ख्याल किया है, उसके असरात क्या होंगे मुल्क की सियासत पर, बिलखुसूस जो कल से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है? और इसको अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मकसद क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो दोनों सवालों के जवाब दें। असरात क्या होंगे और मकसद क्या था? जामी साहब, बात ये कि उन्होंने प्योरली बात की है अपने इदारे के ऊपर जो अटैक हो रहा है पिछले 6 महीने से, और ये पहली दफा इस तरह खुल के उसका जवाब दिया गया है, क्योंकि अब उसमें हमारे जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ मेरे भाई, आपके भी भाई हमारे कम्युनिटी के, उनकी जो है मैयत जो है वो भी शामिल हो गई है, और उसको साथ जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो बहुत अफसोसनाक है। अब इस वजह से इनको आना पड़ा, क्योंकि बर्दाश्त देखे ना, फौज तो बर्दाश्त करती आ रही है, क्या क्या कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब ने तो हर जलसे के अंदर फौज को गालियां दी है। इनका ये पहला लॉन्ग मार्च है, मेरा तो ये ईमान की हद तक एनालिसिस है, जो हुकूमत के खिलाफ भी फौज के खिलाफ होने जा रहा है। वो जो हलफ ले रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, नौजवान नस्ल से कह रहे हैं कि न्यूट्रल को कोई माफ नहीं करता, तो वो किस चीज की तैयारी है? और जिस हुकूमत को इमरान खान साहब कहते हैं मैं मानता ही नहीं हूँ, और इनके पास तो है ही कुछ नहीं, तो ये मार्च इस हुकूमत के खिलाफ तो नहीं हो रहा, ये फौज, मेरे नजदीक फौज के खिलाफ है, कोई से डिसएग्री कर सकता है। तो अब सिचुएशन जब इस लेवल पे हो जाए, फिर एक ब्लड ऑफ अ वेटरन जर्नलिस्ट भी शामिल कर लिया जाए उसके अंदर, और आप इस तरह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कीनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि टारगेट किलर्स थे, और आप पूरा इशारा देके फौज को कह रहे हैं कि ये मुलविस है, सोशल ट्रेंड्स आप चलवा रहे हैं उसके फौज के ऊपर। अवाम के जज्बात आगे हर्ट है, अरशद शरीफ साहब की जिस तरह बेईमाना वहां पे कत्ल हुआ, हम एक दुख और गम में एक अजीब सी फिजा, उसके अंदर आप बजाय एक लीडरशिप रोल दिखाने के, कौम को जोड़ने के, आप वहां पे भी सियासत कर रहे हैं, वहां पे भी डिवीजन लेके आ रहे हैं, उसके खून को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर कोई ना बोले, तो फिर तो अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती या जवाब ना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी होती, किसी और तरीके से जवाब दिया जाता, प्रेस रिलीज होती, कोई और वीडियो बयान दे देते DISP, लेकिन जवाब तो देना चाहिए था ना। हमें पता चला ना कि इमरान खान, जिसको दिन रात कहते हैं गद्दार, उसको उन्होंने कहा था गैर महीना मुद्दत के लिए आप बन जाए आर्मी चीफ, जिसको वो कह रहे हैं। फिर ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये तस्दीक हो गई ना, बार बार हमारी खबर तो थी, हम प्रोग्राम में तो खबर दे रहे थे, लेकिन तस्दीक हो गई, शामू की शर्त नहीं कर दी और इन दोनों जिम्मेदारान ने भी कर दी मुलाकातों की, कि वो नतीजा खेज नहीं हो सकी, और अब फिर लॉन्ग मार्च इसलिए ऑप्ट किया गया कि नतीजा नहीं निकल सका। क्या लॉन्ग मार्च से नतीजा निकल सकता है, पब्लिक प्रेशर से, इस्लामाबाद में धरने से? जावी भाई, अगर तो धरना हुआ तो फिर तो हो जाएगा फ्लॉप की मेरी असेसमेंट है। हाँ, अगर जिस तरह का रैला वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब से वो खुद लेके चलेंगे, KP से आ जाएगा, GB और कश्मीर से आ जाएगा, और वो सब एक छोटे से शहर इस्लामाबाद में आ जाएगा, वो जब इस्लामाबाद अगर क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद तो उनके लोग खुद आके हमारे प्रोग्राम बताते हैं कि अवाम के हाथ में होगा जो कुछ होगा। तो फिर जब अवाम के हाथ में होगा तो फिर अवाम के हाथ में होगा, फिर तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। तो वो तो उस वक्त तो फिर जब वो लीडरशिप भी मेरे ख्याल से हाथ उठाने की, लीडरशिप के कंट्रोल में भी चीजें रहती कि नहीं रहती, तो उनका ये मकसद नहीं है कि वो सिर्फ धरना अगर उन्होंने दिया, उनको पता है उनकी लूज ग्राउंड होगी कि जो उनके मानने वाले सपोर्टर कितना अरसा वहां बैठेंगे। वो बैठाना तो ताहिर कादरी, मौलाना फजल रहमान तो बैठा लेते हैं, इनके बंदों ने तो 2014 में भी उठ गए थे इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब खुद उठ गए थे 4 दिन बाद। ये कामरान साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई असरात हुए हैं PTI के लॉन्ग मार्च के ऊपर? कोई यानी स्टेप बैक करेगी PTI, या कोई नफ्सियाती असरात हुए हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, वो अपने उसी वलवले जज्बे और उसी विजन के साथ बस पेशकदमी जारी रखेंगे? PTI, ये आपके सवाल को थोड़ा अमेंड करता हूँ, PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह एक फर्द वाहिद की पार्टी है।
تو اگر تو یہ ہوتی انگلینڈ کی لیبر یا لبرل پارٹیز کی طرح جہاں پہ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بہت جذباتی چیزیں کرنے سے روک دیتی، جس کا اشارہ صدر مملکت نے بھی کیا کہ عمران خان نے فرسٹریشن میں آ کے یہ سارے فیصلے کیے، اور اس کا مطلب یک نکاتی فیصلے. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا عمران خان پہ وہ نفسیاتی طور پر اثر کرے گی؟ پی ٹی آئی وہی کرے گی جو عمران خان کہیں گے، جس طرح وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو، جس طرح کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں نا آج تو انہوں نے کوئی نفسیاتی فیصلہ نہیں کیا، خود نہیں آئے منظر عام پر، بڑی حکمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بلکہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو بھیجا جنہوں نے قدرے نپی تلی گفتگو کی ہے، اور ان کی گفتگو میں یہ تاثر ملا ہے کہ ایز اف ایک سٹیپ شاید پیچھے ہٹے ہیں، وہ محتاط گفتگو تھی. اب آپ بات پوری کیجیے اپنی. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پیچھے ہٹے، میرا خیال سے پہلے انہوں نے آنا تھا پھر منسوخ کر دی. ان سے وہ سوال پوچھے جا رہے تھے جو آج کی پریس کانفرنس اٹھائے گئے ہیں کہ آپ نے کیا اپریل میں آرمی چیف کو غیر مہینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دینے کا کہا تھا، کہ آپ نے راتوں کی ملاقاتوں کی تصدیق ہوگی ہے تو آپ کیوں مل رہے تھے صبح کو میر صادق اور میر جعفر جن کو آپ کہہ رہے تھے؟ ان سوالوں کو شاید اس موقع پہ جب ان کا لانگ مارچ شروع ہونے لگا ہے اوائڈ کرنے کے لیے اس کا جواب جو ہے وہ جو بھی دیتے وہ جواب پھر پتہ نہیں کتنا منطقی ہوتا اور کتنا وہ مگر کامران یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ان کی ہارڈ کور نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے، تو وہ ہارڈ کور جو ہے اس کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر وہ نہ بھی متاثر ہو یا زیادہ متاثر نہ ہو تو لیکن جو لوگ عام ووٹر ہے اس پر مختلف اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا پتہ ہمیں چلے گا جب الیکشن ہوگا نمبر 1، اور لانگ مارچ میں بھی چل جائے گا پتہ کہ اگر تو یہ تمام جو کام ہو رہا ہے ارشد شریف صاحب کی جس طرح ڈیتھ ہے اس کے متعلق جس طرح نام آ رہے ہیں، اگر تو یہ لوگوں کے ذہن میں سرایت کر گیا تو لانگ مارچ میں بھی ہمیں ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا کہ کتنا کراؤڈ آ رہا ہے اور کتنا نہیں آ رہا. یہ 25 تاریخ کو رانا صاحب نے ٹھیک ہے بریک آ گئی شام سے، اس کا مطلب ہے ہمیں لانگ مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا. جو خاص صاحب بھی ایک بڑا رسک لے رہے ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. بالکل وہ تو لے رہے ہیں، انہوں نے 25 کو بھی لیا تھا، وہ ناکام ہوئے تھے، وہ دوبارہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب کامران شاہد صاحب. ایک بریک یہاں آیا چاہتی ہے، اور جو شاموس قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ملاقاتیں کی ہیں تو ملاقاتوں میں کوئی ہم نے غیر آئینی مطالبہ کیا ہے، اس کے اوپر بڑی دلچسپ ایک دلیل ہے اور وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، ہم پروگرام میں ملک کی سیاست کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، عجب دوراہے پر سیاست آن پہنچی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، مستقبل سے خوف زدہ ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک اور دل توڑنے والی خبر پہنچی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، دل جلانے والی خبر وہ یہ ہے کہ زمبابوے نے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں شکست سے 2-4 کیا. 1 رن سے زمبابوے نے میچ جیتا پاکستان کے خلاف. 130 رن سکور کیے تھے اور پاکستان 130 چیز نہیں کر سکا 20 اوورز میں. یوں پاکستان کے لیے گروپ سٹیج میں جو مرحلہ ہے وہ انتہائی اب مشکل ہوتا جائے گا. اب پھر سے وہی سلسلہ ہوگا، فلاں ٹیم جیتے فلاں ہارے، ہم سارے میچ جیتیں تو شاید ہم سیمی فائنل کے لیے آگے جائیں. تو شامی صاحب ایک دلچسپ صورتحال پیش آئی ہے کہ جہاں ملک کی سیاست بھی عدم استحکام کا شکار ہے، وہاں ٹیم کرکٹ جو ہے نا اس بیچاری کے ساتھ بھی کچھ عجب ہو رہا ہے. کمزور جو ہیں وہ طاقتوروں کو زیر کر لیتے ہیں. زمبابوے کے بارے میں تو وہ تو کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے ورلڈ کپ کے لیے، بڑی مشکل سے انہوں نے کوالیفائی کیا اور پھر پاکستان جیسی تگڑی ٹیم کو انہوں نے زیر کر دیا. سینئر صحافی ہیں جناب شوکت پراچا صاحب، ان کو ابھی ہمارے شیخ سعید صاحب ہے سائیوال سے، وہ کہتے ہیں جی آپ عمران خان صاحب سے مل کے مؤخر کروا دیں لانگ مارچ کو. کون آپ؟ اچھا بتائیے. اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں فوج ضرورت ہے لیکن ایسی فوج جو دستور کے تابع ہو. تو وہ تو فوج تو کہہ رہی ہے ہم دستور کے تابع رہنا چاہتے ہیں. فوج تو کہہ رہی ہے نا، اب غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں. بلکہ ایک وقت تو یہ بھی آیا تھا، کچھ ایسی فرمائشیں کی گئیں کہ کہا گیا جواب میں کہ آپ لکھ کے دیں پھر کریں گے، وہیں سے انبن ہونا شروع ہوئی تھی. اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، میں نہیں کرتا. قصے کے واقعات بڑے دردناک ہیں. ایسا ہی ہے. شوکت پراچا صاحب سینئر صحافی ہیں، آج پریس کانفرنس میں موجود تھے. بہت عمدہ اور اہم سوال انہوں نے اٹھایا. ایک عرصے سے صحافت کی میدان میں موجود ہیں، بادشاہ جناب جی صحافت کے، تو ان کو ہم نے زحمت دی یہ جاننے کے خارجہ امور پہ بڑی گہری نظر ہے. بالکل. شوکت صاحب آپ کا سوال کا کرکس یہ تھا کہ یو ور شاکڈ، سرپرائزڈ کہ پریس کانفرنس کیوں ہو رہی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی
آپ گراسپ کر پائے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم پریس کانفرنس تھی, اور میرے لیے شوق اس لیے تھا یا الارمنگ اس لیے تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم صاحب تو جب سے اس منصب پہ فائز ہوئے وہ کسی میٹنگ میں جہاں شریک ہوتے ہیں وہ اپنی فوٹو بھی نہیں لگواتے, اور آج ان کو خود آنا پڑا. اس وجہ سے میں الارمڈ تھا کہ آخر کیوں ایسے حالات و واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اب اداروں کو خود آ کر اپنے ڈیفنس میں بولنا پڑا. حالانکہ حکومت ہے, حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں, حکومت کی اپنی وزارت اطلاعات ہے, بڑی وزارت ہے, لیکن پھر بھی آ کر انہیں بولنا پڑا. اور جو مارچ سے لے کر اب تک جو الزامات لگائے جاتے رہے, اب تو خیر شروع میں تو ذرا کوورٹ سے تھے, یعنی مبہم یا وہ تھوڑا سا پوشیدہ قسم کے الزامات بات کی جاتی تھی, لیکن اب تو کھل کر باتیں ہو رہی ہیں. تو کیوں ایسے حالات پیش آئے جن کی وجہ سے اب باتیں ایسی ہو رہی ہیں؟ میرے لیے یہ الارمنگ تھا, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں. شامی صاحب تو ہمارے استادوں کی بڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ایک محترم کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی آ کر بیٹھیں اور وہ اپنی پوزیشن واضح کریں, لیکن وہ آج کرنا پڑا. تو اس لیے جو میں شوق کا یا سرپرائز یا راجہ صاحب, ہم آپ کی اس حیرانی میں, آپ کے اس صدمے میں برابر کے شریک ہیں. خود میری کیفیت بھی یہی تھی, لیکن یہ تو جو حالات پیدا ہو گئے انہوں نے یہاں تک دھکیل دیا. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آگے تو جو کانٹیکسٹ ہے جو ابھی امیجیٹ ہے میرے سامنے وہ تو لانگ مارچ ہے, اور لانگ مارچ جب بھی کوئی اس طرح کا مارچ ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, اس کے نتائج کبھی پاکستان کے لیے مثبت نہیں رہے. پہلے شاید ہماری اکانومی بہتر ہوتی تھی, ہم کچھ سسٹین کر پڑ جاتے تھے, لیکن ابھی تو جو پاکستان کے عوام کی صورتحال ہے اور اس میں سب سے اہم وہی اکنامک سچویشن ہے, جو مالیاتی پاکستان کے اوپر بوجھ ہے جس سے پاکستان نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے اگر اس صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے جس میں شدید قسم کا تصادم کا خطرہ ہو, جو میں بار بار تصادم کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ فریقین جو ہیں یعنی حکومت اور عمران خان وہ تو اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں جی اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں اور جو ذوف پہنچ جائے لانگ مارچ کو, یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ 2014 کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, آپ پارک کے پاس بیٹھیں گے, ریٹرن بھی دیا تھا. پھر آپ کو یاد ہے ایک رات کو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک میں آ کر بیٹھ گئے, 126 دن بیٹھے رہے, اور پھر وہ ایک سانحہ ہوا جس پر آج بھی ہمارے دل جی آسان ہے پی ایس. بالکل اب تو عمران خان کو یہ تنہا لڑنا ہے, تنہا سارا بوجھ ان کے اوپر آن پڑے گا, سارا بوجھ خود اٹھانا ہے. لیکن جو 2014 کی صورتحال اور آج کی صورتحال مختلف ہے. 2014 میں یہی میں نے کہا نا, وہ آپ کے ہی صوبے میں حکومت اور تھی, آج تو ان کی اپنی حکومت ہے, تو فیض آباد تک تو فری ہینڈ ملے گا. اور دوسرا صاحب ایک نقطہ اور بھی ہے نا کہ 2014 کی نسبت اب خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ مانتی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب ان کی مقبولیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے, اب انہیں مگر کوئی زیادہ جو پیشکش یا زیادہ تعاون غیبی امداد شاید اپنے آپ اپنے بھروسے پہ لڑنا پڑے گا. کر رہے ہیں 17 جولائی کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے, یا پھر حالیہ ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے میکسیمم اس سے گین کیا. قریشی صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا, آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے اور قیمتی وقت کا. قریشی صاحب کہتے ہیں سیاست میں یہ سٹاک ایکسچینج کی طرح ہوتی ہے سیاست. قریشی صاحب کہتے ہیں غیر آئینی مطالبہ ہم نے نہیں کیا ملاقاتوں میں, ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم تو مانگ رہے تھے جلد الیکشن. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان سے پھر کیوں مانگ رہے ہیں, کیا وہ آئینی طور پر وہ مجاز ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے الیکشن دینے کا, تو یہ بات تو غلط ہے نا. بہرحال سر یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہوگی. لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو, جی وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے نا,
शेयर इसमें गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, मुस्तकिल नहीं रहता। मुस्तकिल नहीं रहता। तो ये ज़ोफ जो है सदमा पहुंच सकता है, इस लॉन्ग मार्च को पहुंच सकता है। पहुंच सकता चलिए एक ब्रेक। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है अगले प्रोग्राम में जब आपसे मुखातिब होंगे तब तक लॉन्ग मार्च जारी और सारी होगा। तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।